اپنے بچوں کو وقت دے، ہم جان چھڑاتے ہیں، آپ نے ناراض نہیں ہونا، جان چھڑاتے ہیں، ان کا چاچا سے بڑا پیار ہے کہ چاچا اسکول لے کے جاتا ہے تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ فلانا ڈیوٹی کرے گا آپ کریں، اپنے بچوں کو وقت دیں، وہ کسی بدعقیدہ مذہب کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی ساری سوچیں بگڑ جاتی ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکالیں۔ پہلے تو بزرگوں سے بچوں سے کہنا پڑتا تھا نا موبائل کم استعمال کریں، اب تو بچے کہتے ہیں ابا جی سے کہیں یہ گھر آتے ہیں تو تھوڑی دیر موبائل پہ چھوڑا کریں، ہماری بات تو سنیں۔ اور یارو اصل زندگی موبائل سے باہر ہے، اس کے اندر نہیں۔ ایک تو نبی پاک نے اپنی اولاد سے بڑا پیار کیا، اپنے بچوں کو ٹائم دے، محبت کرے۔ دوسری بات، محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی ناجائز بات بھی مانیں، تربیت پر بھی پوری توجہ دیں۔ امام حسن نے ایک کھجور منہ میں ڈال لی تھی نا اٹھا کے، تو حضور نے انگلی ڈال کے نکال دی، فرمایا کہ صدقہ ہے میری اولاد کو لے جائے۔ تو بھی ذرا حضور سے سیکھنا، وہ لقمہ اپنی اولاد کو کبھی نہ کھلانا جو ان کے لیے جائز ہے، کبھی نہ۔ جس گھر میں رزق حلال نہیں آتا، سب سے پہلے اس گھر سے سکون رخصت ہوتا ہے۔ تکلیف یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کسی کے بچوں کا مال چھین کے لے اور تیرے بچے سوکھی رہے، یہ کیسے ہوگا؟ رزق حلال طیب۔ تیسری بات جو ہم نے سیکھنی ہے اہل بیت نبوت سے وہ یہ ہے کہ حضور نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے بہت زیادہ مال نہیں مانگا۔ ہمارا خیال ہوتا ہے صرف پیسے آ جائے تو کام چلے گا۔ حضور نے دعا مانگی ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، اللہ کے حبیب نے اللہ کے حضور عرض کیا، مالک ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے ایک وقت کا فاقہ مانگتا؟ حالانکہ حضور کی دعا موجود ہے، صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ اپنی اپنی مرضی کی سنت ایجاد کر لی ہے، بس صرف مسواک سے دان صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اور ترمذی میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا انس میرے بیٹے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا، تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ۔ فرمایا کہ میری سنت ہے۔ سینہ کشادہ رکھنا بھی سنت ہے۔ حضور نے دعا مانگی، اے اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے۔ میرے بھائیوں، بہت زیادہ پیسے لے آنا گھر میں اور بچوں کو بہت سہولیات کا عادی کرنا، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر، یہ بھی ظلم ہے اولاد کا۔ نبی پاک نے تو فاقہ مانگا۔ دولت بہت اچھی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی۔ سادگی میں جینا سکھاؤ۔ ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ وہ جی بچے نے کرسی توڑ دی، موبائل توڑ دیا، ٹی وی توڑ دیا، کیوں جی؟ وہ روٹی نہیں اس کی مرضی کی پکی، یہ آپ کو بھی بیان کر لیں۔ اتنا بے صبرا کر دیا آپ نے، سہولیات دے دے کہ ایک چیز اس کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ چیزیں توڑتا ہے، یہ تربیت ہے؟ فاقہ اللہ کے رسول نے مانگا اللہ سے۔ اور پھر تیسری بات، پانچویں بات، چوتھی اور پانچویں بات یہ ہے کہ فاقہ بھی ڈٹ کے رہا۔ ادھر دیکھنا میری طرف، سیدہ فاطمہ کی، حسنین کریمین کی سیرت پر جتنی کتابیں پڑھو گے نا، سب نے لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا، کھجور پانی پہ گزارا۔ لیکن وہی بندہ 4 صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھتا ہے کہ جو دروازے پہ آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کرتا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مالا والے سخی نہیں ہوں، سخیاں کوئی مال نہیں ہوگا، ایتھے اوتھے دووی جہانی سخی کنگال نہیں ہوگا۔ فاقہ رہا، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، پر جو دروازے پہ آیا اسے جھولی بھر کے۔ پتہ کیا ہمارے یہاں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں جب لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر وہ رشتہ داریاں بھی امیروں امیروں سے کر لیتے ہیں، بلکہ جس بندے کے پاس 4 پیسے آتے ہیں سب سے پہلے تو گاؤں چھوڑتا ہے، کسی بڑی سوسائٹی میں جا کے گھر بناتا ہے، پھر اسے سارے بندے امیر ہی لگتے ہیں، کوئی غریب نظر ہی نہیں آتا کیونکہ اب وہ غریب ہے ہی نہیں، دوستی نہیں کسی غریب سے۔ آپ درد محسوس کریں۔ آج کل تو لوگ مزہ لیتے ہیں غریبوں کی، بلوں کی، مہنگائی کی باتیں کر کے، یہ سیاستدان، یہ لوگ، یہ تقریریں کرنے مزے لیتے ہیں۔ بھئی تم بتا تمہیں کتنے غریبوں کے بے دادار تھے؟
صرف داستان سرائی کرتے ہو؟ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میں بل مہنگے آ گئے تو یہ نہیں پتا گلی میں غریب کون کون ہے؟ یہ نہیں نظر آتا کہ میرے ساتھ کام کرنے والوں میں مزدور کون کون ہے؟ سب کو پتا ہوتا ہے، جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اور جس کے گھر میں 5,000 روپے کا روز پیزا آتا ہے وہ بھی اپنے ملازم کو کہہ رہا ہوتا ہے خرچے کم کر، تو بھائی تو بھی تو تھوڑے کم کر دو، تو بھی تو خیال کر۔ ہم نہیں، ہمارا مزاج نہیں ہے، ہم کوئی ہیلپ نہیں کرتے، کوئی مدد نہیں کرتے۔ یہ آپ دیکھ لیں، آپ کسی شخص سے کہیں محفل پہ خرچہ کرنا ہے، وہ 10 لاکھ بھی کر دے گا، اسے کہ یار اپنے محلے کا تیرا امام غریب ہے، یار تھوڑی ادھر بھی توجہ کر، وہ بندہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، تو بھی تو اللہ پہ بھروسہ کر۔ جہاں آپ محسوس کریں نا وہ بندہ غریب ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا، لیکن اس کی تصویر کوئی نہیں نہ آنی، فوٹو نہیں چھپنی، فلیکس نہیں بننے، اور بڑی وہ سارے کام نہیں ہونے، اس کے نتیجے کوئی اس طرح کے نہیں نکلنے، شہرت نہیں ہونے۔ تو میرے عزیز اہل بیت نبوت سے سخاوت سی کہ امام حسین کے دروازے پہ مانگنے والا آیا، 1,000 دینار امام اندر سے اٹھا کے لائے۔ لیکن یہ سیدہ پاک کے لال کا کمال ہے کہ اس بندے کو 1,000 دینار دے کے فرمانے لگے پتہ نہیں تھا تو نے آنا ہے ورنہ میں کو بندوبست کر کے رکھتا۔ ایک تو یہ کہ سادگی، اور پھر دوسرا یہ کہ سخاوت، اور پھر اگلی بات اہل بیت نبوت سے جو آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے یہ ہے مسلسل جدوجہد، کوشش۔ یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا جی، مفت خوری کرتے ہیں، ساری دنیا کام کرے گی میں بیٹھا رہوں گا، یہ اس رویے کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ دین جدوجہد کا نام ہے، کوشش کریں، آگے بڑھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ رزق پسند ہے جو بندہ اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کماتا ہے، وہ رزق اللہ کو پسند ہے سب سے زیادہ۔ آپ جب تک اپنے ہاتھوں کی کمائی کا ذائقہ نہیں کرتے، جدوجہد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اتنی دیر تک لطف نہیں آتا۔ اہل بیت نبوت مسلسل جدوجہد، آپ دیکھ لیں حضرت علی ہمیشہ میدان میں رہے، بدر میں، احد میں، خندق میں۔ ایک جنگ کے موقع پر سرکار نے کہا میں آپ کو نائب بنا کے جا رہا ہوں، جیسے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بنایا، ایک دفعہ اور صحابی کو بنایا، آپ پیچھے رہیں گے، مدینہ شریف کا خیال رکھیں گے۔ تو حضرت علی کہنے لگے حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے، میں میدان کا آدمی ہوں، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آپ کی طبیعت میں جدوجہد ہو، کوشش ہو، کاوش ہو، آگے بڑھے، محنت کریں۔ بیٹھے رہتے امام حسین آرام سے، عزت تو ساری دنیا کرتی تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان میں نکلے، ظالم کا ہاتھ پکڑا، اس کے خلاف جدوجہد۔ ہم کام ہی نہیں کرتے، بیٹھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے دعا ارشاد فرمائی ہے سستی سے پناہ مانگو۔ یا کتنے لوگ ہیں جن کو آپ پوچھیں یہاں کیا کر رہے ہو، ٹائم پاس کر رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں اتنا ٹائم آپ کے پاس کہاں سے آیا جو پاس کرنا پڑا۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں بور ہوتا ہوں، میں کہ یار سڑکوں پہ بور ہونے بھی ٹائم پڑ گئی، ادھر ٹائم لگے تو بور ہوئیے، بور ہو رہے۔ کام کریں، جدوجہد کریں۔ کیا کہتے تھے ہمارے بزرگ وڈیرے، اور جی دادا جی، دادی جی، اماں جی، ابا جی آپ بیٹھ جائیں، اب ہم ہیں نا کام کرنے والے۔ تو بزرگ کیا کرتے تھے، میں نہ ڈکو، جی میں بیٹھ گیا تو پھر میں بیٹھ ہی گیا، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جدوجہد والی زندگی مسلسل، یہ اہل بیت کا سبق ہے، مسلسل کام کرے، مسلسل۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ کام کریں، محنت کریں، جدوجہد کریں۔ گھر کا، میں طالب علموں سے اکثر کہتا ہوں پتر چھٹی جاتے ہو نا گھر میں، تو گھر کے کام کیا، اماں کو سبزی لا کے دیا، ان کی خدمت کیا، والد کا کام میں ہاتھ بٹایا کرو، اپنے کام ہر وقت کام، بندہ کام کرتا اچھا لگتا ہے۔ محنت کریں، جدوجہد کریں۔ یہ کیا بات ہوئی یہاں بیٹھے وقت ضائع کیا، وہاں بیٹھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دل اعلان کرتا ہے، دل کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ آج صبح سے جس نے تلاوت نہیں کی اس کی رہ گئی،
اس نے درود پاک نہیں پڑھا اس کا رہ گیا، کسی غریب کی مدد کے لیے نہیں گیا رہ گیا، وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اہل بیت نبوت میں مسلسل جدوجہد کی، کیونکہ باتیں زیادہ نہیں کرنی، بڑی جلدی بات کو ختم کر دوں گا۔ پھر اہل بیت میں استقامت کرنا، یہ ضروری نہیں ہوتا سارے لوگ آپ کی رائے کے ساتھ متفق ہو جائیں، ضروری نہیں۔ آپ جس کو حق سمجھتے ہیں اس پر کھڑے تو ہوں۔ ہمارے نوجوان صبح کوئی پروگرام بناتے ہیں، دوپہر تک کینسل کر دیتے ہیں، وہ جی میں بڑے کام شروع کیتے ہیں کامیاب نہیں ہویا، میں کہ بڑے چھڑ دینا تو ہی کوئی کرنا، اور صحیح کر کے کر، ڈٹ کے کر، تھوڑا سا ٹھہرے۔ استقامت، جب آپ ٹھہرتے ہیں، استقامت آپ میں آتی ہے تو اللہ مدد کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے۔ ہم ایک دن جناب سارے کام کر دیں گے، دوسرے دن فل چھٹی۔ استقامت آپ دیکھیں امام حسین کی، سارے حرب یزید نے استعمال کر لیے، پردیس بھی تھا، بھوک پیاس بھی تھی، بچوں کا ساتھ بھی تھا، حالات بھی اور تھے، خواتین اور مستورات اور پاک باز بیویاں بھی ساتھ تھیں، لیکن اس کے باوجود کوئی چیز امام کی استقامت میں لغزش پیدا کر سکی۔ ہم نہ استقامت نہیں دکھاتے، ہمیں ڈٹنا نہیں آتا۔ او بھئی آپ ڈٹیں تو صحیح، آہستہ آہستہ لوگ آپ کے قائل ہو جائیں گے، آپ کے موقف کو مان لیں گے، لیکن ہمارا رویہ ہوتا ہے جدھر کی ہوا ہوئی ہم بھی سارے۔ ہم حق پرست نہیں ہوتے، گروہ پرست ہوتے ہیں، اپنے اپنے گروپ کو سپورٹ کرتے، حق کو سپورٹ، برادریاں سپورٹ کرنا، قبیلے، یہ گروہ پرست، حق کو سپورٹ۔ حق اگر ہماری طرف ہے تو بسم اللہ، اور اگر سامنے والے کی طرف ہے تو پھر حق کو سپورٹ کریں۔ کوئی آ کے بتائے کہ وہ گلی میں جناب آپ کا بچہ کسی سے لڑ پڑا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ سارے ڈنڈے لے کے دوڑ پڑتے ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ اپنے بچے کی سپورٹ کرنی۔ حق یہ بنتا ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ پہلے معلومات کرے حق کدھر ہے، پھر وہ اگر اپنے بچے کی غلطی ہے تو پھر تو اسے چاہیے کہ وہ مخالف کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنے بچے کے خلاف مقدمہ کرے، لیکن چونکہ ہماری طبیعت پتہ نہیں، اس ترتیب سے ہم اس کو سمجھتے نہیں تو الجھ جاتے ہیں۔ بھائی آپ استقامت اختیار کریں، حق کے ساتھ کھڑے ہو، کرم ہو جائے گا۔ امام علی مقام کی سیرت بتاتی ہے کہ کھڑے ہونا سیکھو، سٹینڈ لینا سیکھو، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ اور پھر ہم نے سیکھنا ہے امام حسین سے صبر، حوصلہ، تحمل، بردباری، ٹھہراؤ۔ آج قوم کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ صبر ہے، حوصلہ۔ ہم فٹافٹ میری طرف دیکھیں جی، ہم فٹافٹ انقلاب چاہتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں دوائی لے لیں، تو کبھی ڈاکٹر نے آپ سے کہا جاتے سارا ہی پتہ کھا لینا، سارا شربت پوری بوتل پی لینا ٹھیک ہو جاؤ گے، ایسا کہا اس نے؟ بلکہ اگر سارا پی لو گے تو زیادہ بیمار ہو جاؤ گے، ساری گولیاں کھا لو گے تو زیادہ طبیعت خراب ہو جائے۔ وہ آپ سے کہتا ہے ایک سیرپ کا چمچ صبح لینا، ایک دوپہر لینا، ایک شام لینا، ایک گولی صبح کھانا، ایک شام کھانا، اور ہفتے کے بعد طبیعت ٹھیک نہ ہوگی تو بتانا۔ آپ کو دوائی کھانے کے بعد انتظار کرنا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں ٹھیک کیوں نہیں ہوا تو سارے کہتے ہیں یار ابھی کل تو دوائی لی ہے۔ ان میں جلدی بڑی پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی بھی کام کہ ہم دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں بچہ داخل کرانے مدرسے میں، کہتے ہیں کتنی دیر میں عالم بن جائے گا؟ میں کہا ان تو ساری عمر پڑھنا چاہیے، وہ تو ہمیشہ پڑھنا ہے، لیکن کورس کا ٹائم ہے کہ اتنی دیر میں کورس مکمل ہو جاتا ہے، باقی تو پڑھے گا تو آگے بڑھے گا۔ تو میرے عزیز صبر، حوصلہ، ایک 100 کے قریب قرآن مجید میں علماء نے لکھا ہے آیات ہیں جو صبر کا درس دیتی ہیں، اور احادیث و روایات کو جمع کیا جائے تو تقریباً 500 بنتی ہیں جو صبر کی بات کریں، اور ان ساری باتوں کو سمیٹ کے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح انسانی جسم میں سر کا مقام ہے وہی دین میں صبر کا مقام ہے۔ آپ میں اگر صبر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
یہ پتہ امام حسین نے کربلا کا جنگ میدان کیسے جیتا ہے؟ سامنے ظلم تھا، حسین کی طرف صبر تھا، ظلم ہار گیا، صبر جیت گیا، صبر جیت جایا کرتا. کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر ہمیشہ فتح یاب، صبر ہمیشہ جیت جاتا ہے، صبر ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. بات سمجھنے لگا ہوں. بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں مانتا، نتیجہ اللہ کو چھوڑتا. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے نا علیہ السلام، وہ سارے کامیاب گئے، سب تمام انبیاء کامیاب گئے. لیکن کسی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 نے پڑھا ہے. نبی کامیاب گئے کیوں؟ کہ اللہ نے جو ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی. ہمارے ذمہ ڈیوٹی کرنا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑے سالوں سے تبلیغ کر رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے کہا ہم نے نتیجہ دیکھا نہیں نہ کبھی، ہم نے تو نتیجہ نکلتے دیکھا ہے اللہ کے کرنا. اس گرمی میں بھی کبھی اتنی تو 2 لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ تبلیغ کا نتیجہ ہی ہے. کبھی کوئی اس طرف سے گزر کر تو دیکھے، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے لیے. او بھائی، ہم نے تو نتیجے نکلتے دیکھے ہیں، لیکن نہ بھی نتیجہ نکلے کوئی تو ہمارے ذمہ اذان پڑھنا ہے. نماز کے لیے بندے تو رب بھیجا کرتا ہے، اللہ بھیجتا ہے. اذان پڑھے مسجد کو، نہیں اللہ بندے بھیج دے گا. میرے عزیز، امام حسین نے شہادت پیش کر دی پر صبح انقلاب نہیں آیا. یزید 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا تھا، صبح ہی اس کی حکومت نہیں بدل گئی. یزید 4 سال حکمران رہا، لیکن اب قیامت تک جو حکومت ہے وہ امام حسین کی ہے. ہم نا بڑی جلدی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں. لوگ ابھی 6 مہینے پوری نمازیں نہیں پڑھتے اور وہ ولی اللہ بننا چاہتے ہیں. ابھی تھوڑا سا جدوجہد کی نہیں تو کہتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ ہو بھائی تو کام کا باقی اللہ پہ چھوڑ کے جب مالک چاہے گا اس کا نتیجہ نکل آئے تو محنت کرے اور نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے. اب میں اپنی ساری تقریر پہ دہراتا ہوں. ایک تو لہجہ پیار والا رکھنا ہے، انشاءاللہ بولیے. اہل بیت نبوت سے محبت کر لیا تو راج کے کر لیا. اور دوسرا اپنے بچوں سے پیار کرنا ہے، حضور کی سنت سمجھ، غصے نہیں دکھانے، جلال نہیں دکھانے، ناراضگیاں نہیں دکھانی. اور تیسرا گھروں میں سادگی لائی، سادگی. تیسرا یہ کہ سخاوت کا مزاج پیدا کرے، جدوجہد کی طبیعت پیدا کرے، کوشش کرے. اور پھر یہ کہ صبر اپنی زندگی میں پیدا کرے. اور پھر یہ کہ استقامت پیدا کرے. اور ہمیں حضور کی اولاد نے بتایا ہے کہ نتیجے رب پہ چھوڑ دیں. اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، نتیجے اپنے رب کریم پہ چھوڑ دو. میرے بھائیوں، ان باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. آخری بات سنے اور میں دعا کروں. ویسے میری آپ کی خدمت میں گزارش کہیں آتے ہی بڑی جگہوں کو اس لیے نہیں جاتا کہ دوست نہ یہ بیٹھتے نہیں پیار سے اس طرح جس طرح ہم چاہتے ہیں.